إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین اکرام، بہت دیر میں نے سوچا اور بہت سوچنے کے بعد اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا میں نے سوچا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اپنے اصلاح اور اپنے معاشرہ کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہمارا معاشرہ کس طرح ہے اور کس طرف جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوان کو منتخب کرنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے یہ توفیق ہوئی کہ اسلام کے بارے میں بتایا جائے. اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے ہم تمام لوگوں پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی مخلوقات میں سب سے افضل انسان بنا کر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہترین مخلوقات کا لقب دیا. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا. شرک اور اس جیسی لت پت برائیاں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو دور رکھ کر ایک ایسے گھرانے میں مبعوث کیا جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کو پہچاننا، اللہ رب العالمین کی ہی صرف عبادت کرنے کا کام کو انجام دینا، ایسے گھر میں، ایسے معاشرے میں ہم کو پیدا کیا.
اور اس پر بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو دعوت و توحید اور صحیح سلف اور صحیح منہج کے طریقے پر اللہ رب العالمین نے ہم کو چلنے والا بنایا. اللہ رب العالمین کا احسان ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جو یہ اسلام نازل کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر علی اعلان اس بات کا اعلان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام لوگوں کو آگاہ کر کے، مخاطب کر کے تمام لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں یاد رکھو، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اب کوئی دین قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک شمار ہونے والی ہے، تو وہ سورہ آل عمران کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام کا دین ہے، وہ اسلام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کر کے بیان کر دیا کہ اسلام لانے کے علاوہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آ گئے اور آ کر کے تبلیغ دعوت کا کام کو انجام دے دیا اور بتلا دیا، سمجھا دیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے، ایمان کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر بھی پلٹ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد، اس ذات کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامه، اس امت کا کوئی بھی فرد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے بعد جو امتیں آ رہی ہے ان تمام لوگ مراد ہے، تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام لوگ مخاطب ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے آ جانے کے بعد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، میرے آ جانے کے بعد، میرے سمجھا جانے کے بعد، میرے تمام معنی و مفہوم کو بیان کر دینے کے بعد وہ اس حالت میں مرتا ہے ولم يؤمن بالذي ارسلت به، جس کو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر کے بھیجا ہے، جو احکام دیا ہے، جو فرامین نازل کی ہے، جو احکامات کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس کو بھیجنے کے بعد ارسلت به، اس کو بھیجا ہے، اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، الا کان من اصحاب النار، تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم میں جانے کے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، یعنی ایمان لانا ہی ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی ایمان لانا ہے، اس کے علاوہ اور کسی شریعت پر ایمان نہیں لانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو دے کر کے ان کو بھیجا گیا ان پر اگر ایمان نہیں لائے، اس کو مانا نہیں، ان کے ایک احکام پر عمل اگر نہیں کیے، ان کو چھوڑ دیے، تو الا کان من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے بننا ہے. سامعین کرام، اسلام یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مان لینا، تسلیم کر لینا، دل و جان سے اس کو، دل و دماغ میں اس کو بیٹھان لینا، اپنے ذہن و دماغ میں اس کو سما لینا. اور یہ لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ، ایسا مان لینا، ایسا ٹھان لینا کہ اونٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے سے چلنے کے قابل نہیں، بلکہ کوئی اس کے ناک میں نکیل باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد باندھ دینے کے بعد وہ اونٹ اپنے سے چلنے کے قابل نہیں، اس کو چلانے والا جہاں جہاں لے جانے والا ہوتا ہے، وہ اسی راستے پر، اسی احکامات پر، جو اس کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو چلانے والا، وہ اسی کے کہنے پر، اسی کے چلنے پر، وہ جب کہتا ہے بیٹھنے اونٹ کو تو وہ بیٹھ جاتی ہے، وہ جب کرتا ہے کرنے کو، کچھ بھی کرنے کو، تو وہ کھڑی ہوتی ہے، چلنے کہتا ہے چلتی ہے. اونٹ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، اس کو جس طرح چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے، ٹھیک اسی طرح
اسلام لانے کے بعد انسان اپنے نفس کے متبع ہو کر کے چلنے کے پیروی نہیں کرتا. انسان اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے احکام کے مطابق جیسے جیسے وہ جب کہے اٹھنے، وہ جب کہے بیٹھنے، وہ جب چاہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا، عبادت انجام دینے کا طریقہ بتلایا، جو بھی احکام نازل کیا وہ تمام احکامات پر عمل کرے اور اپنی خواہشات سے، اپنے طریقے سے، اپنے مطابق جو چاہے جیسا چاہے ویسا نہیں کر سکتا. یہ ہے اسلام کی ایک موٹی سی تعریف. یعنی انسان جب اسلام لے آیا تو وہ اللہ اور اس کے احکام، رسول کے احکام کے مطابق چلنے والا بن گیا. اور یہ ایک مسلمان کی موٹی سی تعریف ہے. اور اس طرح کے انسان کو جس طرح اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا ہو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام احکامات کو، اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہ کر لے. یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز آ گئی ہو، کوئی بھی ایسی چیز لا کر کے کھڑی ہو گئی ہو، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کو کہا ہے اگر اس کو خلاف ورزی اگر کرے، اس کے خلاف ورزی، تو مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہے ہی نہیں. مومن وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، بلکہ اس نے اپنی مرضی کو کچل کر، اپنی خواہشات کو کچل کر، اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا دیا ہو. اور جو شخص اپنے خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بالا سمجھ لیا ہو اور قرآن اور حدیث کے روشنی کے مخالف اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہو، وہ شخص مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. جانی جب رسول کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، رسول جب کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے، رسول جب کہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہاں پر بیٹھ جائے، رسول جب کہے کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ تو وہاں پر کھڑے ہو جائے. کوئی سوال نہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کہا. ایسا کرنے کے لیے اس کے ذہن و دماغ میں یہ تمام چیز سوال پیدا ہونے نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے مسلمان. رب العالمین کا فرمان ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اس کو حکم دے اور وہ اچھے طریقے سے اس کام کو انجام نہ دے، اچھے طریقے سے اس چیز کو انجام نہ لائے. قرآن پاک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ مومن اور مسلمان صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اپنے اختیار ختم ہو چکے ہوں، جس کے اپنی کوئی خواہشات نہ ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہو، جو تعلیم دی ہو، جیسا کرنے کو کہا ہو ویسے ہی کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے. اور اپنی خواہشات کو کچل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنا دیا ہو. مثال کے طور پر روزہ انسان کے اختیار میں ہے، ان کے اختیار کچلنے اور ان کے خواہشات کے خاتمہ. روزہ دراصل ترک حلال کا نام ہے. روزہ کی حالت میں انسان کے پاس جو اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کر کے رکھا ہے، کھانا انسان کے لیے حلال ہے، پینا انسان کے لیے حلال ہے، کھائے پیے وہ تمام چیز کرے، اپنی جائز خواہشات جائز طریقے سے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہشات طریقے وہ تمام بتلایا ہے، اس کو کرنے کا انجام جو دیا ہے. روزے کی حالت میں یہ تمام چیز کو شریعت نے روکا ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے. روزہ نام ہی ہے دراصل حلال چیز کے روک دینے کا. حرام چیز تو انسان کے پاس
پورے مہینہ 12 مہینہ انسان کو اس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن روزہ دراصل ایسی عبادت ہے کہ اس میں ایک مہینہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنے جائز خواہشات، یعنی حلال چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا اس کے لیے، وہ تمام چیز بھی اس سے روک لینے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس کے اللہ رب العالمین نے اپنے مرضی ہو کر کے اس کو اپنے تابع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم دے رہے ہیں کہ یہاں پر روزہ رکھ کر کے اپنے حلال خواہشات کو روک لینا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، جب تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول حکم دے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے اور صحیح طریقے پر اس کو بجا لائے. جیسا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اب اس کو انجام دینا ہے اور اس کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہی ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے. اس بات کے روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا طریقہ سونا، کھانا، بیٹھنا، طریقہ، ہمارا ایک ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سونے، کھانے، پینے، تمام چیز کے جو آداب ہے وہ تمام چیز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کو انجام دے رہے ہیں. اگر دے رہے ہیں تو ہمارے لیے اسلام مبارک ہے، ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایسے کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے غیبت، چغلخوری، شراب نوشی، زناکاری، نظروں کی حفاظت، اللہ رب العالمین کے حدود، وہ تمام چیزیں کو اللہ رب العالمین کے لیے پامال کر کے ہم اپنی مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان ہونے کا جو لفظ ہے، یہ مسلم لفظ ہے، اسلام کا جو لفظ ہے، وہ اس پر زیبا نہیں دیتا، وہ اس پر لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، مومن کہے، مسلم کہے، اسلام پر چلنے والا کہے. یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کی آوارگی سے روکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی غیبت، چغلخوری، تمام جھوٹ اور اپنے قدموں کو برائی کے طرف اٹھنے والی تمام قدموں سے روکا ہے. ان تمام چیزوں پر اگر ہم نہیں عمل پیرا ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم میں سے یہ نہیں اور اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں تو ہمارا حال ان لوگوں سے مختلف ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اگر ہمارا حال ایسا ہی ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اسلام کا عبادت تو اوڑھ لیے ہیں، لیکن یخادعون اللہ، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظاہر طور پر پتہ چل رہا ہے مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنی ہی چیز کو انجام کو دے کر کے اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی ہی لیے تمام چیز کو برباد کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت ان کا تمام چیز ویسے ہی برباد ہو رہا ہے. یہ ان کی بھول ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں. سامعین کرام، اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. میرے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ مائیں اور بہنیں جو یہ سمجھتی ہے کہ اسلام
صرف رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا نام ہے، باقی 11 مہینہ جو جی چاہے جس طرح چاہے ہم اپنے اعمال کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق، ہمارا دل جو چاہے ہم اس طرح زندگی بسر کرے، یا پھر روزہ رکھے، روزہ رکھ کر کے وہ تمام کام کو انجام دیتے رہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور تمام کام انجام دیتے رہے، تو ان کا روزہ رکھنا بیکار ہے، ان کا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور وہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس سے ان کا کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ روزہ دراصل نام ہی ہے اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنے کا۔ روزہ انسان رکھ لیا، میں مثال دے کر کے روزہ کا اس لیے سمجھا رہا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے، اس کو رکھ لیا ہے، اور رکھنے کے بعد بھی اپنے اندر 11 مہینہ، 1 مہینہ عبادت کو انجام دیا، اور دینے کے بعد 11 مہینہ ٹھیک اسی طرح انجام میں لگا ہوا ہے، اور سوچتا ہے ہم جنت بن گئے، ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا، 1 مہینہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر لیے، روزہ رکھ لیے، بس ہمارے لیے یہ راہ نجات بن گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ وہ یہ چیز غلط سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسا کر لیے اور کرنے کے بعد ہم جنت میں مستحق بن گئے۔ یہ اس کی بھول ہے، اس لیے کہ وہ دین کو نامکمل سمجھ رہا ہے، دین کو صحیح معنی و مفہوم کو سمجھا نہیں ہے، دین کیا چیز ہے یہ اس کے ذہن و دماغ میں ابھی سمجھنے کے لائق اس کا ہوا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنتی بن گیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین خود مثال دے کر کے بیان کر کے فرماتا ہے قرآن کے مقدس کے اندر، کافر کی مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے، منافق کی مثال دیتا ہے، اللہ رب العالمین مومنین کی بھی مثال دیتا ہے۔ سب سے پہلے کافر کی مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے، قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کافر، اس کی مثال بارش برستی ہے آسمان سے، تمام زمین پر بارش برسی، اور برسنے کے بعد وہ تمام زمین سرسبز و شاداب نہیں ہو جاتی ہے، وہ تمام زمین کھیتی والا نہیں بن جاتی ہے، تمام زمین ہرا بھرا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہیں پر ہی ہرا بھرا ہوتا ہے جہاں پر کھیت ہو، کھلیان ہو، وہیں پر ہرا بھرا ہوتا ہے، وہی اگنے کے لائق ہوتا ہے۔ لیکن باقی سرزمین پانی تو برستی ہے، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پانی برس رہا ہے، وہ تمام چیز آ رہا ہے، لیکن اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عام زمین پر پانی برسنے سے یہاں پر کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کافر کی مثال دیا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات جو نازل ہوئے ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں، وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین منافق کی مثال دیتے ہیں کہ منافق، اس کی مثال ہے زمین کا گڑھا ہوتا ہے، زمین میں ایک گڈھا ہوتا ہے، وہاں پر گڈھا میں پانی جم جاتا ہے، بارش ہونے کی صورت میں پانی جم گیا وہاں پر، اور پانی جمنے کے بعد وہاں پر جانور آتے ہیں، وہاں سے پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اس کا کچھ فائدہ ہوا نہیں۔ پانی برسا، اس میں جمع، پانی انہیں پیا اسے، پھر وہ سوکھ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مومن کی مثال دیتے ہیں، یہ مومن کی مثال اس سرسبز و شاداب کھیت کی طرح ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی آس پر نظر ٹکائے ہوئے لگا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت برسے گی، نازل ہوگی، اس کے برسنے کے بعد اس میں کھیتی اگے گی، وہ سرسبز و شاداب ہوگی اور ہرا بھرا ہو جائے گا، اور اپنے اندر پھل، ثمرات، جو اناج میوے ہے وہ تمام چیز کو اگائے گی۔ ویسے ہی مسلمان کی مثال دی اللہ رب العالمین نے کہ اس پر جب یہ مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ، تو اس پر سے جب گزرتا ہے، وہ اس رمضان کے مہینے سے، رمضان کے مہینے میں عبادت و بندگی کو انجام دے کر کے اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری، تمام چیز جو جاگ اٹھتی ہے،
وہ اب پورا 11 مہینہ اس کے اندر چلتا ہے. سرسبز و شاداب جس طرح کھیتی ہوئی تھی وہ اس سے انسان فائدہ اٹھایا، اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے کہ وہ اس پر ایک مہینہ جو ایک مہینہ آیا رمضان کا مہینہ، وہ اس سے سرسبز و شاداب ہوا اور اپنے ہرا بھرا ہوا. لیکن اگر انسان کا دل مردہ ہے، ضمیر مر چکا ہے، منافق کی مثال ہے. منافق کی مثال اللہ رب العالمین دی کہ اس پر بھی پانی برسی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. گڑھا تھا پانی میں، پانی آیا سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اس پر کوئی اثر نہیں. ویسے اللہ رب العالمین نے منافق کی مثال دیا. اسلام کیا چیز ہے؟ آئیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعلیمات دی ہے، سب سے اہم چیز، جو بنیادی چیز، حدیث مشہور، بہت ہی مشہور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام جس پر کھڑا ہے، اسلام کا جو معیار ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ. اس بات کا گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا معنی و مفہوم ہے؟ زبان سے پڑھ لیے، دل سے تو اس کا اقرار ہے ہی نہیں. انسان جب یہ چیز کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود عبادت کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، ہمارا خالق و مالک، ہم عبادت جو اس کی کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، سر کو جھکانا ہے. کوئی بھی عبادت ہو، کیسی بھی عبادت ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونی چاہیے. لیکن اگر اس میں شرک، ملاوٹ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی بھی طرح کا آ گیا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. غیر اللہ کا اگر ہلکا سا بھی اس میں نام آ گیا، اس پر نام لے کر کے اگر کھا لیا تو یہ شرک ہو گیا. اور شرک جانتے یہ انسان کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن وہ گناہ جس کو اللہ رب العالمین بخشے گا نہیں بلکہ جہنم میں داخل کرے گا. ٹھیک اسی طرح کہ شوہر اپنی بیوی کی تمام گناہوں کو، تمام اس کے خلاف ورزی کرنے کو بخش دے گا، لیکن صرف ایک برائی کو اس کے نہیں بخشے گا. کیا؟ وہ اس کے ساتھ وفاداری نہ کرے. یعنی کسی غیر دوسرے مرد سے اس کا چکر اگر ہو جائے تو شوہر جس طرح برداشت نہیں کرتا اسی طرح اللہ رب العالمین اس کو برداشت کرے گا ہی نہیں. اللہ رب العالمین شرک کو برداشت کرنے کے لائق تصور ہی نہیں. اللہ رب العالمین سیدھا اٹھا کر کے جہنم کی طرف. اگر ایمان کی دولت، توحید کی دولت اگر انسان کے ذہن و دماغ میں اگر ہے ہی نہیں تو اللہ رب العالمین اس کو سمائے گا ہی نہیں. بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ بات نکلی ہے، اس پر تھوڑی اہم گفتگو اور بھی ہو جائے. ہم توحید کے معنی و مفہوم کو در حقیقت سمجھتے ہی نہیں. ابھی کل ہی کا معاملہ ہے، کل رات میں ایسے سب وہاں جا کر کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے لگ رہا جنت کی ٹکٹ بٹ رہی وہاں. حالانکہ ایک ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے، لگتا ہے اتنے بڑے بڑے مرد حضرات اور عورتیں کھانا وغیرہ لے کر کے ایک دم وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے آرام سے ہیں، اتنی بڑی نیکی کا کام کر رہے. ہائے افسوس، کتنا بدبخت قسمت، کتنا بہر القسمت آدمی ہے. اس کو اگر کہا جائے کہ اگر عبادت کر کے رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے نماز کی طرف 5 وقت کی نماز کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اس کو فوراً یا کام وغیرہ یاد آ جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھنے کا لگتا ہے 4-5 سال کے بچے، 4-5 سال کے بچے جو وہاں جا کر کے کھلونا کھیلنے کے لیے وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے دیکھ رہے تماشا. اپنی آخرت کی کوئی فکر ہے ہی نہیں. وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے آرام سے ٹیک لگا کر کے ایک دم کھانا وغیرہ سب تیار ہے اور وہاں پر آرام سے بیٹھ کر کے اس کو دیکھا جا رہا ہے. کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ غیر اللہ. جس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی پوری زندگی لوگوں کو سمجھا کر کے کہ اس سے اس محفل میں جانے بیٹھنے اس پر اثر کرنے سے ہی کتنا خطرناک اس کا ذہن و دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی توحید سے پلٹ کر کے اس کو گمراہی کے راستے تک لے جاتا ہے. اور انسان کے پاس جب راستہ نکلا شرک کی طرف ہلکا سا بھی اگر راستہ نکلا تو شیطان اس کو ڈھکیل کر کے ادھر ادھر سے اس کو تباہی کے راستے میں ایک دم کنارے لے جا کر کے اس کو شرک میں مبتلا کر کے ہی پھینکتا ہے. اتنا خطرناک جرم ہے, لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں سمانے والا ہے نہیں. ایک بت وغیرہ وہاں سے گزر رہی حقیر چیز کیا ہے, ایک لات اگر کوئی مار دے کوئی حیثیت نہیں اس کی. اللہ رب العالمین کی اصل دعوت, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیز پسندیدہ, ایسی چیز محبوب ہے جو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے پاس مچھر اگر اس کا کوئی کھانا اس کے پاس کھانا رکھ دیتے ہیں, مچھر اگر اس کا کھانا لے کر کے بھاگ جائے تو وہ اس کے کھانا کو اپنے پاس سے اس چھین بھی نہیں سکتا ہے. سورہ حج کی آیت ہے, ضرب اللہ مثلا, اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے اس بت کی کہ ایک مکھی اس کا کھانا اگر لے کر کے بھاگ جائے تو وہ اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ اس مکھی کو اپنے پاس سے ہٹائے, وہ اس کے پاس آ کر کے ناک کے اوپر بیٹھ جائے کچھ کر دے. ایسی حیثیت ہے اور ایسی دین ایسی شریعت اس کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیا معنی و مفہوم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں یہ زبان سے انسان اقرار کرتا ہے, دل سے مانتا ہے کہ نبی جو لے کر کے آئے ہیں ہم اس کو زبان سے اور دل سے یہ مانتے ہیں کہ وہ حق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, لیکن اس کے بعد بھی اس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. کیسے؟ مرتد تو مرتد ہوتے ہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑتے ہیں اور اسلام سے پلٹتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ میں اپنی زبان سے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, اس پر بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے اور میں خاص کر ان کا زبان بلفظ بئی نہیں, وہ لفظ وہی چیز کو ادا کرتا ہوں جس پر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے وہ بھائی بھی ملوث ہیں جو اسلام تو لائے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر تو چلتے ہیں, لیکن زبان سے صرف اقرار کیا ہے, صرف زبان سے مانا ہے, عملی کردار ان کا معنی و مفہوم عمل کے طریقے کی بنیاد پر اس پر عمل نہیں کرتے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کرنے کی یہ دلیل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ کے مطابق ان کے اوپر لا کر کے ان کو یہ مان لیتے ہیں کہ یہ امام ہے. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہم کو اسی کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے انہی کے اوپر چلنا ہے, اور کسی امام کا بات ہمارے لیے قابل توحید, قابل رسالت, قابل مطابق نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینے کے لائق ہے, لیکن ان کے عہدے کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے رکھ دیا ہے. افسوس کی بات ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, کہ اگر میری امت میں موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو کر کے آ جاتے تو ان کو میری ہی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا پڑتا. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یا پھر زندہ ہو کر کے آ جائے تو ان کو میری ہی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اور ہمارے وہ بھائی دلیل دیتے ہیں
کہ ایسے کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ایک شخص کو نکالتے ہیں اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ پر ان کی بات کو لا کر کے رکھ دینا ہے. دوسری چیز جو اسلام کا پوائنٹ ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ. اسلام کے اندر داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے. نماز اتنی عظیم چیز، انسان بہت ہی بڑا بدنصیب ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے 5 وقت کے لیے، نماز کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکے. اللہ رب العالمین خود فجر کے نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر علم ہو جائے، پتہ چل جائے لوگوں کو 2 رکعت سنت، نبی اکرم فجر کی 2 رکعت سنت کی کیا اہمیت ہے، تو لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور پہلی صف میں اپنی جگہ بنائیں گے، اور دنیا کا سب سے مالدار انسان بل گیٹس وغیرہ تمام لوگوں سے اس کو مالدار انسان کہا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت اتنی عظیم دولت کو چھوڑ کر انسان سویا رہتا ہے، اور کیا گھٹیا چیز دیکھنے کے لیے کل پورا رات جاگے لوگ. اور رمضان جیسا اتنا عظیم مہینہ، شب قدر 5 طاق رات والے رات میں اس میں آرام سے ٹانگ اٹھا کر کے سوئے ہوئے تھے. اتنا عظیم 5 رات جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اس رات کو تم نے پا لیا تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو کاؤنٹنگ کرے، پتہ چلے کتنی عظیم نعمت کہ اگر آپ 1000 مہینہ بھی اگر اس رات میں عبادت کو کریں تو آپ جتنی اس ٹائم میں، اس وقت میں آپ نے عبادت کو کر لیا، اپنے لیے تیار کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لیا، ایسا آپ 1000 سال انسان جی ہی نہیں سکتا. اور حدیثوں میں ذکر بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کا عمر زیادہ ہوتا تھا، اسی لیے لوگوں نے سوال کیا تھا صحابہ کرام نے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ بتا دیجئے، ہم بھی ایسے اعمال کو تیار کر کے، وہ لوگ ہم سے تھے جو بڑے بڑے اعمال کو کر لیتے تھے، اب تو ہمارے پاس ہمارے لیے عمر کم ہے، 60 سال 70 سال جاتے جاتے انسان مر جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی چیز کو بتلا دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ رات دی تھی، لیکن اس رات کو چھوڑ کر لوگوں نے کیا عجیب چیز کو نکالا ہے. نہ بات لمبی ہو جائے، بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں. وہ ایتاء الزکاۃ، اور تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ انسان کے اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ہے، اسلام کا اہم چیز ہے، اسلام کا بنیادی چیز ہے. زکوٰۃ انسان کو ادا کرنا ہے، لیکن اپنے مال کو زکوٰۃ پر، تمام چیز پر اصل ہے انسان اپنا مال و خیرات، زکوٰۃ تمام چیز اگر انسان نکالتے رہے تو اس کے لیے بہت فائدہ ہے کہ انسان کوئی مالدار، اس کے بعد غریبوں میں یہ تمام چیز اگر جائے گی، اس کے بہت سارے فوائد بھی بیان کرنے کا وقت نہیں، آگے بات کو چلتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انسان کے پاس استطاعت ہو، تو انسان کے پاس استطاعت ہے، ابھی مال ہے، تو اس کو فوراً چاہیے کہ وہ حج کے لیے نکلے، حج کے لیے جائے. اور ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوا چلوں کہ ابھی یہ مہینہ ایک فساد والا پھر آ رہا ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس چیز کو کر لے ہمارے لیے بس تیار ہو جائے گا، ہم ان کے دامن کو پکڑ لے ہم بس جنت میں چلے جائیں گے، اشارہ ہی کافی ہے. جبکہ اس چیز کو جان لیجئے، بہت ہی مین پوائنٹ ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا شہد کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس چیز کی ثابت نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو احکام دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز یہ نہیں کہ وہ اپنے سے شریعت میں کچھ لا کر کے نازل کرے. سورہ تحریم کی آیت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیز کو کیوں حرام کر لیتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کر کے رکھا ہے.
اور آخری بات کو بیان کرتے ہوئے ختم کروں کہ اسلام کی دعوت یہ ایسی دعوت ہے، یہ ایسی چیز ہے، امن و سلامتی اور ایسا گہوارہ ہے جس میں گھس کر انسان اپنے آپ کو محفوظ اور سکون قلب تمام چیز کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اور آج جو مرتد ہونا ہمارے معاشرے کو، ہمارے نوجوان کو جو مرتد کرنے کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اور خاص کر مسلم عورت کے، مسلم نوجوان لڑکیوں کو جو دین سے بیزار کرنے کے لیے، مرتد کرنے کے لیے ایجاد کیا جا رہا ہے، یہ سب کا اسلام سے دوری، اسلام کے معنی و مفہوم کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ دین ان کو بہت ہی پسند آ رہا ہے، ہندوانہ رسم، یہ بہت ہی سراسر جرم ہے، انسان سمجھنے سے باہر ہے کہ اس چیز کو جانے، آپ جانے سمجھے کہ ان کی دعوت ایسی دعوت ہے جو اس چیز کی طرف بلا کر کے جو ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ تم غیر مذہب کے مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر کے ان کو گمراہ کرو، یہ تعلیم دیے جاتا ہے۔ یہ کیسا تعلیم ہے، یہ کیسا یہ ہے، یہ اسلام کی دعوت ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اسلام کی دعوتوں میں، اسلام کے بڑے بڑے مدارس، یونیورسٹی کو تو چھوڑ دیجئے، کسی مکتب میں پڑھانے والے مدارس کے کسی امام نے، کسی حافظ نے یہ اس بات کی تعلیم نہیں دی ہوگی کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساؤ، اپنے اس میں پھنساؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود اس چیز کی دعوت دی، بتایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ مشرکہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ مشرکہ عورت سے نکاح حرام، جس طرح شراب حرام، زنا حرام، اس تمام چیزیں حرام ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسی تعلیمات دیا ہے۔ تو اسلام کے معنی و مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔